Welcome to Rubab Portal. Let's explore the inspiration of our great Sahaba Radhiyallahu Ta'ala Anhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ. ان کا اصل نام حاس تھا، لیکن تاریخ میں وہ ابو جندل سے مشہور ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کے والد سہیل بن عمرو قریش میں سے تھے اور اپنی طاقت لسانی کی بدولت کتیب قریش کے لقب سے مشہور تھے. وہ اپنی فصیح اور بلیغ اور زوردار تقریروں سے لوگوں میں زبردست جوش اور ولولہ پیدا کر دیا کرتے تھے. بدقسمتی سے ان کا یہ ٹیلنٹ فتح مکہ تک مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا. خدا کی قدرت دیکھیں، سہیل رضی اللہ عنہ جس قدر اسلام کے خلاف تھے، ان کی اولاد اتنی ہی دین اسلام پر قائم تھی. ان کی 2 بیٹیاں سہلہ اور ام کلثوم اور 2 بیٹے عبداللہ اور ابو جندل آس ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بیعت نبوت کے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا. ان کے والد نے اسلام قبول کرنے کی انہیں یہ سزا دی کہ پیروں میں زنجیریں ڈال کر انہیں قید خانے میں ڈال دیا، جہاں وہ سال ہر سال تک قید و بند کی مصیبتیں جھیلتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور بدر اور احد اور احزاب کے مارکے بھی گزر گئے. ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مکہ عمرے کا عزم فرمایا. قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا. قریش نے ان کو مکہ میں روک لیا. ادھر مسلمانوں میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ آنے والے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے جانثاری کی بیعت لی کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے. یہ بیعت تاریخ میں بیعت رضوان کہلاتی ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی. مسلمانوں کا یہ جوش دیکھ کر کافروں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے صلح کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ یہ معاہدہ کرنے کو تیار ہو گئے. قریش کی جانب سے ابو جندل کے والد سہیل بن عمرو معاہدہ طے کرنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا. اس میں ایک شرط یہ لکھوائی گئی کہ اگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص بھاگ کر مسلمانوں کے پاس جائے گا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کو اسے قریش کے پاس واپس بھیجنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان اہل مکہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. مسلمانوں کو یہ شرط بڑی عجیب معلوم ہوئی. سب نے یک زبان ہو کر کہا یہ بے انصافی ہے. ابھی یہ بحث جاری تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کسی طرح قید خانے سے نکل کر گرتے پڑتے حدیبیہ آ پہنچے. ان کے ٹخنوں اور پنڈلیوں سے خون رس رہا تھا. ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ پکار کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے تھے کہ اے مسلمانوں، دیکھو اسلام لانے کے جرم میں میرے والد نے میری یہ کیا گت بنائی ہے، کیا تم مجھے اس مصیبت سے نجات نہیں دلاؤ گے؟ سہیل نے یہ دیکھ کر کہا، یہ صلح تب ہوگی جب ابو جندل کو ہمارے ساتھ واپس بھیجا جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو یہ شرط لکھی بھی نہیں گئی. مگر سہیل رضی اللہ عنہ ضد پر اڑے رہے. صلح کا یہ پہلا موقع تھا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی. اس موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور با آواز بلند پکارے، اے گروہ مسلمین، ایک مسلمان کو پھر مشرکین کے سپرد کر رہے ہو تاکہ وہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ سکے. ذرا میرے جسم پر ان کے مار کے نشانات تو دیکھو کہ کس طرح ان سے خون کی دھاریں بہہ رہی ہیں. ان کی فریاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر حق نہیں ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں پیغمبر حق ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ہم دب پر صلح کیوں کریں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہی میرا حامی اور ناصر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو جندل پھر بولے اے مسلمانوں، کیا تم لوگ مجھے قریش کے حوالے اس لیے کر رہے ہو کہ وہ مجھے دین حق سے ہٹا دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ابو جندل صبر کرو، ہمارے طرز عمل کا نتیجہ بہت جلد ظاہر ہونے لگے گا۔ اللہ تمہارے اور دوسرے تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ خیر اسی طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ سہیل کے حوالے کر دیے گئے اور صلح نامے پر دستخط ہو گئے۔ اس کے بعد بنو ثقیف کے ایک مظلوم حضرت ابو بصیر کسی طرح سے کفار مکہ کے پنجے سے چھوٹ کر مدینہ آ گئے۔ مکہ کے کافروں نے اپنے 2 آدمی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ معاہدے کے تحت حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ راستے میں انہوں نے کفار کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر مدینہ واپس آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ بیان کیا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی ادھر آ گئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ پورا کیا، وہ الگ بات ہے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اس شخص کو اگر چند ساتھی مل جائیں تو یہ جنگ کے شعلے بھڑکا سکتا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور مکہ واپس بھیج دیں گے۔ وہ چپکے سے مدینہ کے ساحلی مقامات کی طرف نکل گئے اور مکہ سے شام جانے والے تجارتی قافلے کے قریب ایک مقام پر رہنے لگے۔ چند دن بعد حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی کسی طرح ان کے پاس آ گئے۔ اسی طرح کچھ اور بھی مظلوم مسلمان وہاں آ گئے۔ اس طرح یہ تعداد بڑھ گئی اور انہوں نے قریش کے قافلوں پر چھاپا مارنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا کہ قریش کے لیے کوئی قافلہ بھیجنا مشکل ہو گیا۔ اس طرح ان کی تجارت مشکل میں پڑ گئی۔ سب کافر پریشان ہوئے اور سوچا یہ سب کچھ اس شرط کی وجہ سے ہوا ہے، بہتر یہی ہے کہ یہ شرط ختم کر دی جائے۔ اور بات وہیں آ گئی کہ ہر انسان پلاننگ کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب سے بیسٹ ہوتی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرط منظور کر لی کہ معاہدے میں سے یہ شرط ختم کر دی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھوایا کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ مدینہ آ جائیں اور باقی مسلمان اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ جب یہ خط حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ بستر مرگ پر تھے، پڑھتے پڑھتے ہی فوت ہو گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ادھر ہی سپرد خاک کر دیا اور خود مدینہ چلے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک وغیرہ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک مدینہ ہی میں رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور بھی یہیں گزارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام جانے والے مجاہدوں میں شامل ہو گئے اور رومیوں کے خلاف کافی جنگوں میں حصہ لیا۔ مسلسل 6 سال تک آپ رضی اللہ عنہ یہ جنگیں لڑتے رہے۔ 18 ہجری میں طاعون کے مرض کی وبا پھیلی تو دوسرے ہزاروں مجاہدین کی طرح حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ گئے اور گھر سے سینکڑوں میل دور میدان جہاد میں وفات پائی۔ ابن جرین قبری نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے قیام شام کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مجاہدین سے شراب پینے کی غلطی ہو گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ امیر شام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق ان تمام پر مجمع عام میں حد جاری کی۔
انہیں 80 کوڑے لگائے گئے۔ ان اصحاب کو اپنی غلطی پر بہت ندامت ہوئی کہ یہ منہ چھپا کر بیٹھے رہتے اور باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حساس تھے، ان کے دماغ پر بہت برا اثر پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی حالت کے بارے میں بتایا اور درخواست کی کہ ان کے نام تسلی کا ایک خط لکھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے نام یہ خط لکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے نام، اللہ ان لوگوں کی خطا کبھی نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس سے کم درجے کے خطا کاروں کو اگر اس کی مرضی ہوگی تو معاف کر دے گا، لہٰذا تم توبہ کرو، سر اٹھاؤ، باہر نکلو اور مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر کسی صحابہ رضی اللہ عنہ سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ اپنے اوپر بخوشی حد بھی جاری کروا لیتے تھے اور سخت ندامت بھی محسوس کرتے تھے۔ اس خط سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کی بڑی وقت تھی۔ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ شعر و شاعری پسند کرتے تھے اور بڑے اچھے شعر بھی لکھ لیتے تھے۔ یہ تھے ابو جندل رضی اللہ عنہ، جن کے صبر کی وجہ سے بعد میں کتنے مظلوم مسلمانوں کو اللہ نے مشرکین کی قید سے رہائی دلائی تھی۔ اللہ اپنے ہر کام میں بہترین ہے۔ اللہ ہمیں ہر مشکل وقت میں حکمت سے کام لینے کی قوت عطا فرمائے، آمین۔